بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ صاحب و دعا کرو کہ کوئی محترم نہ بنے۔ سیانے کہتے ہیں احترام ایک دیوار ہے جو محترم اور احترام کرنے والوں کے درمیان کھڑی ہو جاتی ہے، جو قرب پیدا ہونے نہیں دیتی، جو خوف پیدا کرتی ہے۔ خوف مثبت نہیں، ایک منفی جذبہ ہے، اور احترام کا جذبہ باہمی محبت کے امکانات کو کم کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ باپ بیٹے کا رشتہ لیجئے، بیٹے پر لازم ہوتا ہے کہ وہ باپ کا احترام کرے، اسی وجہ سے باپ اور بیٹا ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے۔ میں ایک یہ جنرلی بات کر رہا ہوں، کئی باپ اور بیٹوں کے بہت اچھے تعلقات دیکھے ہیں، فرینڈشپ ان کی بہت پائیدار قسم کی دیکھی ہے، لیکن جو ہماری سوسائٹی میں جرنل جو بات ہے، جو اکثریت کے حساب سے میں وہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک دانشور اپنی ایک بک میں لکھتے ہیں کہ اگر دو فرد پاس بیٹھے ہوں لیکن ایک دوسرے سے کہنے کے لیے ان کے پاس کوئی بات نہ ہو تو جان لیجئے کہ وہ باپ اور بیٹا ہے۔ رشتے کے لحاظ سے اتنے قریب، برتاؤ کے لحاظ سے اتنے دور، یہ جذبہ احترام کا اعجاز ہے۔ پتہ نہیں ایسے کیوں ہوا کہ باپ کو محترم بنا کر اولاد سے دور کر دیا گیا۔ اس دوری کا نتیجہ یہ ہوا کہ فادر ہاسٹیلٹی کا جذبہ پیدا ہوا، اور اس لو ریٹ تعلق کی وجہ سے آج جنریشن گیپ کا مسئلہ وجود میں آیا ہے۔ آج کے نوجوانوں پہ نکتہ چینی کرو تو جواب میں کہتے ہیں کہ سارا قصور تو بڑوں کا ہے، سارا بیڑا تو بڑوں نے غرق کیا ہے، انہوں نے ہماری تربیت ٹھیک طرح سے نہیں کی، بڑوں نے ہمیں حقیر جانا ہے، ہمیں بولنے نہیں دیا، ہمارے دلوں میں خوف کے جالے تان دیے۔ چھوٹے سچ کہتے ہیں واقعی ہم نے انہیں نہیں بولنے دیا، جب بھی انہوں نے کچھ کہنا چاہا ہم نے انہیں بڑوں کے سامنے بولتا ہے یہ کہہ کر چپ کرا دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ساری چالاکی ماں کی ہے، ماں کی لسٹ آف پوسیشن اس قدر شدید ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ بچے باپ کے قریب ہوں، اس لیے کہ اگر باپ کے قریب ہو گئے تو ماں سے دور ہو جائیں، اس لیے یہ ایسا طریقہ کار اپناتی ہے کہ بچے باپ سے ڈریں، اس کے قریب نہ جائیں۔ لیکن میں اس سے ایگری نہیں کرتا۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا، لیکن جو وہ کرتی ہے اس کے اثرات یہ پیدا کر دیتے ہیں کہ بچے باپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ماں بچوں کو باپ سے بہت ڈراتی ہے، نہ 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 ایسا نہ کرو بیٹا، اگر باپ کو پتہ چل گیا تو پٹو گے، میں تیرے ابو کو بتا دوں گی کہ تو نے اس روز جھوٹ بولا تھا، خاموش ابو آ رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں یہ عام سے جملے ہیں جو ہر گھر میں بولے جاتے ہیں، تو بچوں پہ ڈیفینیٹلی اثر یہ ہوتا ہے کہ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا برا نہیں، بس ابو کو پتہ نہ چلے۔ اماں کے سامنے دنگا فساد کرو لیکن ابو کے سامنے نہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے سمجھتے ہیں کہ باقی سب ٹھیک ہے، لیکن ابا جان بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ماں بچوں کو خبردار کرتی رہتی کہ ابو، وہ یہ کبھی نہیں کہتی کہ میرا احترام کرو، مجھ سے ڈرو۔ وہ بچوں کے دلوں میں اپنے لیے محبت کا جذبہ پیدا کرتی ہے اور باپ کے لیے خوف کا۔ ایک مغربی مزاج نگار نے ایک کتاب لکھی، نام تھا دے اینڈ آئی۔ نام پر میں بہت حیران ہوں، یا اللہ یہ کیسی کتاب ہے، اس کا موضوع کیا ہوگا؟ پڑھ کر پتہ چلا کہ گھر کے موضوع پر ہے۔ مصنف کا کہنا تھا کہ گھر ایک یونٹ نہیں ہوتا بلکہ دو یونٹوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک جانب ماں اور بچے اور دوسری جانب باپ اکیلا، دے اینڈ آئی۔ مطلب
دے کہ وہ کمائن ہے، اینڈ آئی مینس کہ آئی ایم سنگر۔ یہ افراق و تفریق احترام کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ماں بچوں کو باپ سے ڈراتی ہے، باپ سمجھتا ہے کہ میرا احترام ہو رہا ہے، مجھے ماسٹر آف دا ہاؤس کا منصب مل رہا ہے۔ باپ کا شوونزم تسکین پاتا رہتا ہے، اسے شعور نہیں ہوتا کہ جذبہ احترام کے نیچے محبت کی جڑیں کاٹ رہی ہیں۔ جذبہ احترام نیچے ہی میری محبت کی، میری اولاد اور میرے مابین جو محبت ہونی چاہیے تھی اس کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ تو دوستو، یہ جو ایک جنریشن گیپ ہے اس کو تھوڑا سا منیمائز کریں۔ ایک رتبہ جو ہوتا ہے نا، وہ اس کا ایک اپنا ہوتا ہے، مقام ہوتا ہے، ایک باپ کا اپنا ایک مقام ہے، وہاں وہ بیٹا اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ استاذ کا ایک اپنا ایک مقام ہے، ماں کا اپنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رتبے، رشتے یہ سب بنائے ہیں، ان سب کا لحاظ ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ نہیں ہے مقصد کہ باپ احترام لازمی ہے باپ کا، تو یہ نہیں ہے کہ باپ کو ایک خوف کی علامت بنا دیا جائے، باپ سے اولاد کو دور کر دیا جائے، اور وہ اپنی شیئرز، وہ جو اپنی دل کی بات ہے وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، وہ آوارہ لوگوں کے، محلے کے لڑکوں سے، آگے پیچھے کسی اور چاچا ماما تایا سے شیئر کریں۔ نہیں، باپ کو پہلے باپ اور اس کے بعد بیسٹ فرینڈ ہونا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد بولنا سیکھے۔ دوستو، آج کے اس ٹاپک کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اپنی اولاد سے خوف نکالیں، وہ جس خوف کی زندگی میں جی رہے ہیں وہ ختم کریں۔ آپ کو دنیا بہت خوبصورت لگے گی، آپ بچوں کے قریب جا کر دیکھیں۔ آپ لوگ صرف بچوں کو اپنا دوست بنائیں، یہ باہر کی یاریاں دوستیاں چلتی رہتی ہیں، یہ سارا کچھ ہے، لیکن اگر آپ بہر دوستیاں نبھا رہے ہیں، آپ کے بچے بھی بہر دوستیاں نبھا رہے ہیں، بچے آتے ہیں وہ اس طرف پیٹ کر کے لیٹ جاتے ہیں، باپ آتا ہے وہ دوسری طرف پیٹ کر کے لیٹ جاتا ہے، تو یہ جو جنریشن گیپ جنریٹ ہو رہا ہے یہ آنے والے وقتوں کے لیے آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، آپ کے بچوں کے لیے اچھا نہیں ہے۔ وہ جو بھی گل کھلا کے آئیں گے وہ آپ کو نہیں بتائیں گے، اور پھر آپ کوستے رہیں گے اولاد نافرمان ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ جب کبھی آپ نے نہ ان کو کسی فیصلے میں پاس بٹھایا ہے، نہ آپ نے ان سے کبھی کچھ پوچھا ہے، نہ ان سے کبھی دل کی بات کی ہے، نہ سنی ہے، تو وہ نافرمان کیسے ہو گیا؟ اس کو تربیت ایسے ملی ہے کہ باپ کو بتانا نہیں ہے، بس ڈرنا ہے باپ سے۔ تو دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ ایک جو چیز ان کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہے وہ اچھے طریقے سے ہو، جو نیچرلی چیز ہے، ان کی نشو و نما ہے، ان کے اندر جو کانفیڈنس بلڈ اپ ہو رہا ہے وہ اپنی پیک پہ پہنچے، تو خدا را ان پہ خوف مت ڈالیے۔ انہیں یہ گیدڑ، یہ کتا، یہ سانپ، یہ بچھو، یہ ان ساری چیزوں سے مت ڈرائیے۔ ہاں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، لیکن آپ اگر ان کو پنچ کرتے رہیں گے، ڈیلی پنچ کرتے رہیں گے، تو یاد رکھیے کہ پانی کا گرتا ہوا ایک ایک قطرہ ایک دن پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے۔ جو ایسا ایسا آپ کی پنچیں گے وہ ان کے دلوں میں سوراخ کر دے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اولاد سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔